السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، سیاست اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جس ہانڈی کا ذکر کیا تھا اس کے جو ابال کی بات کی تھی وہ ابالے آنے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہر کوئی اس وقت یہ جاننا چاہتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور واضح بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، اپوزیشن نے جو پہلا پڑاؤ ہے اپنا وہ پار کر لیا ہے اور تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے، اگرچہ کہ 62 اراکین سے بھی یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے 80 اراکین کے دستخط کروا کر یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ یہ وہ عملی کام ہے۔ اس سے پہلے سارا اپوزیشن کی جانب سے زبانی جمع خرچ تھا، بلاول صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکا تھا، لیکن جب یہ عدم اعتماد جمع کرائی گئی گزشتہ روز تو اس کے بعد سے جو سیاسی ہلچل ہے اس میں عملی جو تصویر ہے اس کی وہ مزید واضح ہونے لگی ہے، اور بہت سی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، جن میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں جب عمران خان صاحب ان سے ملنے تشریف لائے، اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے جو اپوزیشن اس سے پہلے چودھری شجاعت صاحب سے اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ملی، اور شہباز شریف صاحب نے جو انہیں رات کے کھانے کی دعوت دی، وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر بادر نہیں کیا اور وہ شہباز شریف صاحب سے ملنے نہیں گئے۔ لیکن کل ہم نے جو چیز دیکھی کہ مولانا فضل الرحمان کی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی چودھری سالک کے ساتھ، اور آج کل بڑے ایکٹیو ہیں جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، وہ بڑے اس وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ایسے لگا جیسے چودھری پرویز الہی نے جو ٹرین مس کی تھی، وہ ٹرین بھی آپ کو بتائیں گے کیوں مس کی تھی اور اس میں جہانگیر ترین گروپ اور عبدالعلیم خان کا کیا کردار ہے، لیکن وہ انہوں نے وہاں پر بھی ایک جو اپنا لائزن ہے مولانا فضل الرحمان سے بحال کیا، اور اس کے فوراً بعد شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ اب یہ سارے جو حالات ہیں اس کے اندر جو ایک خفیہ رپورٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت یہ بتاتا چلوں، کیونکہ جیسے ہی یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، خاص طور پر یہ عملی جو تصویر سامنے آئی ہے، تو جو اس وقت حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہاں پر اب جو گھبرانے کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عملی تصویر بھی نظر آنے لگ پڑی ہے، جس کی ایک واضح مثال جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج متحدہ قومی موومنٹ کے جو مرکز بہادرآباد گئے ہیں، انہیں کیا جواب ملا ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی 3 وفاقی وزراء نے ملاقات کی ہے، اور یہ وہ ملاقات ہے جہاں پرویز الہی صاحب نے حکومت کو لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ ناظرین، یہ ساری تفصیلات کیسے کیسے اور کس طرف جا رہی ہیں اور کیا ہوئی اور خفیہ رپورٹ کیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، کیونکہ میں اب آپ کے ساتھ جیسے جیسے سیاست میں جو نئی ڈیولپمنٹ آئے گی تب میں آپ کو کی خبر بھی دوں گا اور کسی حد تک اپنا تجزیہ بھی دوں گا۔ تو جو آج کی خبر ہے وہ خبر ہے عمران خان صاحب کی بہادرآباد میں متحدہ قومی موومنٹ سے ملاقات۔ اس کے اندر کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا جو جواب ہے، یعنی کہ وہ جو لال جھنڈی ہے، وہی لال جھنڈی متحدہ قومی موومنٹ نے بھی عمران خان صاحب کو دکھا دی۔ اگرچہ عامر خان صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو لیڈران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تحریک عدم اعتماد پر بات نہیں ہوئی، لیکن اب کوئی ان سے کیا پوچھے کہ 3.5 سال بعد پہلی دفعہ وزیر اعظم جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو بہادرآباد سینٹر چلے گئے، اس سے پہلے کبھی نہیں گئے اور شاید دوبارہ بھی پتہ نہیں جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے، تو وہاں ان کے جانے کا مقصد جو ہے وہ اس وقت یہ جو سیاسی ہانڈی ہے اس کے جو ابال ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہاں صرف یہی بات چیت ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہماری تو جو ذرائع ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ذرائع ہیں، ان کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے وہی لال جھنڈی دکھائی ہے، اور وہ لال جھنڈی پرویز الہی صاحب نے کس صورت میں دکھائی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ اپنی صفیں درست کرے،
آپ کی اپنے جو ارکان ہیں ان کی جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 ارکان جو ہیں وہ اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے چل نکلے تو پھر ان کا بطور اتحادی جماعت بھی تحریک انصاف کے ساتھ حکومت میں مزید رہنے کا امکان جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ جو 2 لال جھنڈیاں آئی ہیں، اس کے ساتھ ایک بڑی لال جھنڈی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی اے جو ہے وہ بھی انتہائی اہم اتحادی ہے، اور پیر پگاڑا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے آج ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کراچی میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے جب یہ اس طرح کی ہانڈی میں ابال ہوتے ہیں تو کون کس وقت کہاں کس سے کس طرح ملتا ہے اور کون کس وقت کہاں کیوں نہیں ملتا، یہ بڑا اہم بات ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی معمولی سی وجہ کی وجہ سے یہ ملاقاتیں نہ کی جائیں۔ جب ملاقات نہ کی جائے تو اس کا بھی مطلب واضح پیغام دینا ہوتا ہے، اور ملاقات کر کے جو باتیں کی جائیں اس کا بھی مطلب پیغامات دینے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت سچویشن جو فی الحال جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف، ان تینوں نے مل کے جو سچویشن جو ایکچولی پرویز الہی صاحب نے جو ہانڈی کا نام دیا تھا، وہ جو سیاسی ہانڈی ہے اس کے اندر جو ابال ہیں وہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے اتنی آنچ دی گئی ہے کہ ہانڈی میں ابال آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب بات ہم کر رہے تھے دراصل ایک خفیہ رپورٹ کی جو ایک سویلین ادارے نے وزیر اعظم صاحب کو دی ہے، اور اس کی تفصیلات ہم آپ کو ضرور ساتھ ساتھ بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کی جو گھبراہٹ ہے، یہ جو ٹرین مس کرنے کی بات ہو رہی ہے، دراصل یہ سارا معاملہ اس صورت میں شروع ہوا کہ جب جو چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کی جو باتیں شروع ہوئیں، اس کے اندر جب عمران خان صاحب بھی چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے شہباز شریف کی چودھری شجاعت سے ملاقات اتنے عرصے بعد ہونے کے اوپر بھی کرٹیسزم کیا، لیکن خود ملاقات کر رہے تھے، اور اس ملاقات کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے کھانے پر نہیں گئے۔ اب یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پر اپوزیشن نے اپنی جو تمام جو ایفرٹس ہیں اس کو پنجاب سے نکال کر مرکز یعنی نیشنل اسمبلی کی طرف موڑ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں ایک بڑا بھوچال آیا، اور وہ اس وجہ سے آیا کہ اگرچہ عمران خان صاحب آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو وہ نہیں ہٹانا چاہتے، نہ ہٹائیں گے، کیونکہ باتیں یہ ہیں، خبریں یہ ہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم صاحب کو دے دیا، وزیر اعظم صاحب نے وہ استعفیٰ اپنے پاس رکھ کر ان کو کہا کہ آپ کام کیجئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو حالات ہیں، جو سیاسی اس وقت پوزیشن بنی ہوئی ہے، یہ کلیئرلی بتاتی ہے، اس کی ریزن میں آپ کو دوں گا، یہ تجزیہ ہے، یہ میں آپ تجزیہ کر رہا ہوں، اس کی لاجک یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عبدالعلیم خان صاحب 3.5 سال حکومت کے ساتھ رہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے نیب کو بھگتا اور بہت سارے معاملات رہے ان کو پراپر طریقے سے وزارت کے ان کے معاملات خراب رہے، باوجود اس کے کہ یہ اے ٹی ایم علیم ترین، اور ویسے تو وہ می کہتے ہیں لیکن جو بھی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب دائیں اور علیم خان صاحب بائیں بیٹھتے تھے عمران خان صاحب کے، اور یہ دونوں ہی بہت برے طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت میں وکٹمائز کیے گئے، یہ ان کا خیال ہے، اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی کر چکے ہیں، اور علیم خان بھی کسی نہ کسی الفاظ میں کر چکے ہیں، اور اپنی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے بہت کلیئر یہ بتا دیا کہ جی تحریک انصاف میں پنجاب کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، اور انہوں نے آئندہ الیکشنز میں لوگوں نے جانا ہے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں، تو ایسے حالات میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک چیز، ایک بڑا زبردست قسم کا اہم پیغام ہے جو شاید آپ لوگوں نے مس کر دیا ہو، جہانگیر ترین گروپ کا یہ صاف کہنا ہے کہ جی چونکہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا اور وہ چند سیٹوں کے ساتھ وزارت اعلیٰ ان کو کیسے دی جا سکتی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی، جبکہ ہمارے پاس 40 سے زیادہ ارکان ہیں، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کس وقت بناتے یہ علیحدہ سے طے ہوا ہوگا، لیکن ان کو وزارت اعلیٰ دینے کی حامی بھری، اسی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب نے اپوزیشن کی ٹرین مس کر دی۔ اب وہ جو ٹرین ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹرین کا جو کنٹرول ہے وہ جہانگیر ترین گروپ نے سنبھال لیا ہے، اور جو اصل معاملہ ہے یہ جو ساری ہنڈیا جس کو ابال آ رہے ہیں، اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں، جو ایک سویلین جو ادارے کی خفیہ رپورٹ ہے اس کے مطابق
جو تحریک انصاف کے اپنے جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں تحریک انصاف کے اپنے ممبران قومی اسمبلی ہیں، اس میں سے 28 ارکان ایسے ہیں جن کے بارے میں اس ادارے کا یہ کہنا ہے کہ یہ عدم اعتماد کو ووٹ کر سکتے ہیں، اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ اب اپوزیشن کے پاس 162 ارکان ہیں اور ان کو 10 ارکان کی ضرورت ہے، 172 کا انہوں نے ارکان لانے ہیں۔ لیکن جو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے پاس 180 ارکان کی حمایت حاصل ہے، اس کا مطلب 162 پلس 28، یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے بظاہر، اور اپوزیشن بھی یہ عملی جامہ کیونکہ انہوں نے پہنایا ہے اپنی اس سوچ کو یا اس بات کو جو وہ کرتے آ رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے، جس کے بارے میں بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا، عمران خان صاحب کا خود کہنا تھا، ان کے ترجمانوں کا کہنا تھا کہ یہ عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ فواد چودھری صاحب نے اسے پتہ نہیں کوئی بھی کاٹ کا گھوڑا اور کبھی کچھ کہا، شہباز گل صاحب نے بھی بہت سی گفتگو کی، لیکن اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اور جیسے ہی عملی جامہ پہنایا ہے، جو یہ سیاسی ہنڈیا ہے اس کے اندر اب ابال بھی نظر آنے لگ پڑے ہیں، اس کی آنچ بھی اس لیول پہ چلی گئی ہے جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ابالے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہنڈیا کے نیچے یہ آنچ کب تک جلتی ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یہ جو خفیہ ادارے کی رپورٹ آئی ہے 28 ممبران والی، یہ انتہائی اہم ہے۔ بظاہر اس وقت جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے جو 2 تحریک عدم اعتماد آئی تھیں، جس میں ایک شوکت عزیز صاحب کے خلاف آئی تھی اور ایک محترمہ بے نظیر کے خلاف آئی تھی، وہ دونوں ناکام ہو گئی تھیں۔ جو سچویشن ہے اس کے اندر ہم نے بہت سے پولیٹیکل جو بزرگ سیاستدان ہیں اور ہمارے دوست احباب ہیں، میں نے ان سے بہت تھورو ڈسکشنز کی کل بھی اور آج بھی، تو بظاہر جو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو پلڑا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے اپوزیشن کا، لیکن چونکہ ابھی بہت دن باقی ہیں، اس کی ریکوزیشن کا ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، جس کے بعد یہ اجلاس کا دن آئے گا، تو اس وقت جو بظاہر چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر 28 ارکان حکومت کے ووٹ دے سکتے ہیں، یہ تو اب کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں کی جاتی، سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب یقیناً، اچھا مزے کی بات میں ان کے متعلق آپ کو بتا دوں، یہ تمام وہ ارکان ہیں جن کو ادھر ادھر سے پکڑ کے پارٹی میں لایا گیا تھا، تحریک انصاف میں لایا گیا تھا، اور ان کی پارٹی افیلیشنز کسی اور پارٹیز کے ساتھ تھیں اور وہ کنورٹ ہوئی تھی ٹورڈز تحریک انصاف۔ اور یہ تمام ارکان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے پریشر ریلیز ہوا ہے، یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ رہنے کا پریشر ریلیز ہوا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ پینگیں بڑھا لیں اپوزیشن کے ساتھ۔ اس میں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے صرف عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے کے بعد کے جو اپنا سیاسی مستقبل ہے اس کو بھی سیکیور کیا ہوا ہے۔ یہ تمام 28 وہ ارکان ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے یا مولانا فضل الرحمان نے، اور جو اس طرح کی جو بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں گی، انہوں نے آئندہ جو انتخابات ہوں گے اس میں اپنی اپنی پارٹیوں سے ٹکٹ دی، اور یہ وہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں ہر پارٹی نے اپنے امیدوار کو سامنے رکھ کر ان کی اپروول دی ہے۔ سو یہ ورکنگ پوری ہونے کے بعد یہ یہاں تک بات پہنچی ہے۔ سو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ بہرحال چونکہ حکومت کے پاس بہت سے پاورز ہوتی ہیں اور بہت سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اور بہت سا ان کے پاس دینے دلانے کی ایک ایکسیس ہوتی ہے، حکومت بہرحال حکومت ہوتی ہے، ٹریجری بینچز اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، وہ گیم کو بدلنے کی اہلیت رکھتی ہے حکومت۔ لیکن جو ناقدین ہیں یا جو اس وقت جو بہت قریب ہیں تمام اس ساری سچویشن کو ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں یا اس کا حصہ ہیں یا اس کے قریب رہ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف ایک شخص ایسا ہے، اگر انہوں وہ کام کچھ نہ کر سکے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو خاصی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور اگر وہ شخص کچھ نہ کر پایا تو بہت زیادہ امکانات، شاید 99% سے بھی زیادہ امکانات اس چیز کے ہوں گے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹوئنسیز اگلے آئندہ الیکشن کے لیے جنہوں نے معاملات طے کر لیے ہوئے ہیں، کیا یہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے، اور کیا یہ آئندہ انتخابات کے اندر دوسری جماعتوں میں جائیں گے؟ اور اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ ہسٹوریکلی ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کے امکانات ہیں کہ ایسا
ہو سکتا ہے. تاہم جو سچویشن اس وقت ڈیولپڈ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اہم رول اب مزید جو ہے، کیونکہ جب کشتی ڈوبنے لگے اور ایسی آوازیں ابھرنا شروع ہو جائیں کہ یہ کشتی واقعتاً ڈوبنے لگی ہے، اگر اس طرح کی فضا اگلے چند دن قائم رہی تو پھر ہو سکتا ہے یہ جو لال جھنڈیاں دکھائی گئی ہیں اتحادیوں کی جانب سے یہ انتہائی اہم ہیں، اور پھر شاید کاف لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ اور دوسرے جو اتحادی ہیں وہ بھی شاید بہت دیر تک عمران خان صاحب کے ساتھ نہ دیں، اور یہ جو جب اجلاس بلا لیا جائے تو اس سے پہلے ہی بہت سارا معاملہ ہو جائے. ابھی تک صرف ایک بات ایسی ہے کہ جس طرح جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پنجاب میں ہو چکا ہے، ایکٹیو ہو چکا ہے، علیم خان بھی شامل ہو چکے ہیں، یعنی وہ ایک کینڈیڈیٹ بھی سامنے آ گیا ہے وزارت اعلیٰ کا، اور گروپ بھی بن چکا ہے. اس طرح کا فی الحال کوئی گروپ سامنے نہیں آیا. یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں تحریک انصاف کے اندر سے کوئی فارورڈ بلاک سامنے آئے. اگر وہ بلاک سامنے آ گیا پھر عمران خان صاحب کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. ادروائز ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے خلاف یہ جو سیاسی ہانڈی پکی ہے اس کے نیچے سے آنچ نکال دیں اور یہ ابال جتنے آئے ہیں یہیں پر یہ بیٹھ جائیں.